1000 روپیہ نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا۔ محترم حضرات، مسجد کے قیام کے بعد یہاں مکتب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت مولانا مستقیم صاحب کی تشریف آوری کے بعد مولانا نے چند بچوں کو لے کر مکتب کی تعلیم کا آغاز کیا۔ شروع میں تو بہت ہی کم بچے ملے، لیکن الحمدللہ مولانا ہمت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان چند بچوں کو لے کر پڑھاتے رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ایک مضبوط، تعلیمی اعتبار سے بھی مضبوط اور انتظامی اعتبار سے بھی مضبوط مکتب کے قیام وجود میں آیا۔ اس وقت یہاں کی آبادی کے اعتبار سے کل 40 بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، اور ان 40 بچوں میں سے آج جو جلسہ پیش ہوا ان میں کل 37 بچوں نے الگ الگ پروگراموں میں حصہ لیا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت چھوٹے ننھے منھے کلیوں جیسے معصوم بچے تھے، ہر ایک نے اپنی ہمت، جرأت اور شجاعت کے ساتھ الگ الگ دینی، اسلامی، روحانی پروگرام پیش کیے۔ ہم سب کو محظوظ کرایا کہ واقعی میں ان کے اساتذہ نے 2 چند سالوں میں ان پر ایسی محنت کی ہے جیسے ایک ناکارہ ہیرے کو مختلف مشینوں سے گزار کر چمکایا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے اساتذہ کی محنت کی بدولت ان کے بچوں کے دل اور دماغ کو چمکایا ہے۔ آج اسی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے اس جلسے کا انتظام کیا گیا۔ اس میں مکتب کی تعلیم کا نظام باقاعدہ جماعت بندی کے ساتھ ہے۔ 2 اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں، حضرت مولانا مستقیم صاحب اور مولانا حارث صاحب۔ سارے بچوں اگرچہ کم ہیں لیکن جماعت بندی کا پورا اہتمام ہے۔ مختلف جماعتیں ہیں جو انعام کے موقع پر آپ کے سامنے آئے گی۔ اس وقت ان بچوں کے لیے جو انعامات کا انتظام کیا گیا ہے، وسیم بھائی اور توصیف بھائی اور ٹرسٹ حضرات کی طرف سے مدرسے میں تعلیم میں اول، دوم، سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے بچوں کے لیے، ساری جماعتوں میں پہلے نمبر حاصل کرنے والے بچوں کے لیے چائے کی ایک بڑی کٹلی، دوم نمبر حاصل کرنے والوں کے لیے روٹی کا ڈبہ، سوم نمبر یعنی کہ 3 نمبر حاصل کرنے والے بچوں کے لیے چائے کی کٹلی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جس پر واقعی میں انعام دینا چاہیے کہ سال بھر میں ایک بھی غیر حاضری جس بچے نے نہیں کیے، سب سے بڑا انعام یعنی 12 لیٹر کا کولر، ٹھنڈے کولر کے پانی کا بچے کو انعام سے نوازا جائے گا، اور جس نے سال بھر میں ایک غیر حاضری کیے اس بچے کو چھوٹے کولر بطور انعام دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں رہنے والے بہت سارے احباب نے اپنی طرف سے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عمومی انعام کے طور پر ماسٹر اقبال صاحب، عبداللہ بھائی میر کی طرف سے ناشتے کے لیے ڈبہ دیا جا رہا ہے، عبدالغفور بھائی پٹھان کی طرف سے بچوں کے لیے ٹفن باکس دیا جا رہا ہے، وحید اللہ بھائی ماچلیا کی طرف سے بچوں کے لیے مدرسے میں آنے کے لیے کتاب قرآن وغیرہ رکھنے کے لیے بیگ دی جا رہی ہے۔ اللہ ان تمام احباب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی بال و دولت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور خصوصاً اس مسجد کی آبادی میں اور اس مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے میں اگر نام لیا جائے تو شاید نام لے کر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ جناب داؤد بھائی ماچلیا ہمہ وقت اساتذہ نے ایک گزارش کی، ان کی 10 گزارش پر وہ لبیک کہہ کر حاضر ہو جاتے، چاہے سردی کا موسم ہو یا بارش کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، ہمہ وقت مسجد کی آبادی اور مکتب کے انتظام کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور مستعد اور تیار رہے۔ اس جلسے کے انتظام کے لیے بھی انہوں نے اپنی دامن سے دامن ملا کر، کندھے سے کندھے ملا کر پورا تعاون کیا۔ ہم تمام اساتذہ اور مہمانان اور ملتزمین جلسہ کی طرف سے داؤد بھائی اور ان کے معاونین، اسی طرح یہاں عملیہ کے نوجوان ساتھیوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پورا ہمارا ساتھ دیا۔ عبدالرحمن چنگوڑیا کی طرف سے بچوں کے لیے 1000 روپیہ،
مرحوم مولانا زبیر صاحب کے سال ثواب کے لیے اساتذہ کے لیے 500 روپیہ، عبدالقیوم بھائی سپر سالٹ کی طرف سے سب کے لیے اجتماعی طور پر 500 روپیہ، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1000 روپیہ بچوں کے لیے، رفیق بھائی کی طرف سے سب کے لیے مجموعی طور پر 1000 روپیہ، عبدالقیوم بھائی غلام رسول کی طرف سے بچوں کے لیے 1000 روپیہ، داؤد بھائی یوسف بھائی ماچھلیا کی طرف سے جلسہ خرچ کے لیے 5000 روپیہ، عبدالقیوم بھائی ولی محمد بھائی ماچھلیا کی طرف سے اساتذہ کے لیے 1000 روپیہ، فیضان بھائی چکواڑیا کی طرف سے بچوں کے لیے 500 روپیہ، جابر بھائی ماچھلیا کی طرف سے بچوں کے لیے 500 روپیہ، فاروق بھائی ایلومینیم کی طرف سے اساتذہ کے لیے 500 روپیہ، اسماعیل بھائی ساگر والوں کی طرف سے اساتذہ اور بچوں کے لیے 1000 روپیہ، حبیب بھائی ماچھلیا کی طرف سے 200 روپیہ، عبداللہ بھائی ٹینکر والوں کی طرف سے 500 روپیہ بچوں کے لیے، فیضان بھائی چوائس بائک والوں کی طرف سے جلسہ خرچ کے لیے 1000 روپیہ، اساتذہ کے لیے 1000 روپیہ، مرحوم غلام رسول ماچھلیا کے سال ثواب کے لیے جلسہ خرچ کے لیے 200 روپیہ اور بچوں کے لیے 200 روپیہ موصول ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال و دولت میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ بار کی طرف سے بچوں کے لیے 500 روپیہ اور اساتذہ کے لیے 500 روپیہ موصول ہوئے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اب جس کے لیے یہ مجلس جمی ہے اور ہمارے ننھے منوں کو جس کا انتظار ہے وہ گھڑی آخر آ ہی گئی۔ آپ حضرات کے سامنے تعلیم میں اول دوم سوم پہلا دوسرا اور تیسرا نمبر حاصل کرنے والے جو بچے ہیں ان کے نام پیش کیے جاتے ہیں۔ مہمان خصوصی، مہمان مکرم حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا مسند پر تشریف لائیں اور آپ کے دست مبارک سے ہمارے ان بچوں کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ قرآن دور کی جماعت، قرآن مکمل ہو گیا، دور کر رہے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے شائستہ یاسین شیخ، تیسرا نمبر ہے ریان رضوان ماچھلیا، قرآن پارہ نمبر 8 سے 18 کی جماعت۔ پہلے نمبر پر 2 بچے ہیں، صدیق مولانا ایوب بلوچ، محسن عارف بھائی ملپرہ، وہ آئے اور اپنا انعام وصول کر لیں۔ صدیق مولانا ایوب بلوچ، محسن عارف بھائی ملپرہ۔ دوسرا نمبر پر 2 بچے ہیں، محمد اقبال بھائی میر، ماہن احمد بھائی ماچھلیا۔ تیسرے نمبر پر کل 4 بچے ہیں، کیف عبدالغفور بھائی پٹھان، ریحان توفیق بھائی منصوری، خدیجہ عبد الرحمن بھائی ماچھلیا، سارہ وسیم بھائی چنگواڑیا۔ کیف عبدالغفور بھائی پٹھان، ریحان توفیق بھائی منصوری، خدیجہ عبد الرحمن بھائی ماچھلیا، سارہ وسیم بھائی چنگواڑیا۔ سورہ بقرہ کی جماعت۔ پہلے نمبر پر 2 بچے ہیں، ثنا ذاکر بھائی پٹھان، البینہ الطاف بھائی پٹھان۔ دوسرے نمبر پر 1 بچہ ہے، شبنم عمر بھائی سندھی۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا فی الدارین۔ اب ہمارے صدر محترم استاد الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم سے ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں، احمد مولانا مستقیم ماچھلیا، حسین مجاہد ماچھلیا، آہل مولانا سلمان ماچھلیا، آمینہ معین چنگواڑیا، رمیسہ رضوان ماچھلیا۔ دوسرا نمبر حاصل کرنے والی 1 بچے ہیں، ام ہانی مولانا شاہد چنگواڑیا۔ اور تیسرا نمبر حاصل کرنے والے کل 3 بچے ہیں، انس ذاکر بھائی پٹھان، ایدان عبداللہ میر،
سلمہ مولانا ایوب بلوچ، افضل القواعد کی جماعت پہلے نمبر حاصل کرنے والے کل 7 بچے ہیں۔ انس حافظ عبد القادر منصوری، محمد علی اشرف سپاہی، حسین حفظ الرحمان ماچھلیا، شہزاد عمر بھائی سندھی، اسما مولانا ایوب بلوچ، عرفہ معین بھائی ماچھلیا، حفصہ حفظ الرحمان ماچھلیا۔ دوسرا نمبر حاصل کرنے والی ایک بچی ہے، صفا وسیم بھائی چنگواڑیا، اور تیسرا نمبر حاصل کرنے والا ایک بچہ ہے، حسن حفظ الرحمان ماچھلیا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ جامعہ نور العلوم گڑھامن کے محتمم جناب محمد یوسف بھائی سے ہماری درخواست ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے اس مکتب کے سب سے ننھے منھے پھول کی کلیوں جیسے بچے تختی کی جماعت کے بچوں کو اپنے دستے مبارک سے انعام سے نوازیں۔ تختی میں جتنے بچے ہیں کل 5 بچے ہیں، 5 بچوں کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ صادق مولانا ایوب بلوچ، محمد عرش الطاف بھائی پٹھان، توقیر توفیق بھائی منصوری، ساحل شریف بھائی سندھی، فاطمہ زین العابدین چنگواڑیا۔ اس سال اس مکتب میں 2 نئے بچوں نے داخلہ لیا ہے، الحمدللہ منتظمین اور اساتذہ نے انہیں بھی یہ عزم کیا، انہیں بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ ایسے 2 بچے ہیں، شفا محمد بھائی ماچھلیا، سمرن مولانا نجم الدین ماچھلیا۔ اب اصل انعام جو ہے کہ سال بھر میں ایک بھی جن بچوں نے مکتب کی تعلیم میں غیر حاضری نہیں کی، ایسے بچے جن کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوئی، کل 7 بچے ہیں۔ سارا وسیم بھائی چنگواڑیا، خدیجہ حفظ الرحمان ماچھلیا، محمد نظام الدین چنگواڑیا، حسن حفظ الرحمان ماچھلیا، حسین حفظ الرحمان ماچھلیا، صفا وسیم بھائی چنگواڑیا، آمینہ معین بھائی چنگواڑیا۔ یہ جن بچوں نے انعام لیا اس میں حفظ الرحمان بھائی کی 4 صاحبزادے اور صاحبزادیاں ملا کر ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوئی۔ الحمدللہ منتظمین تیار ہیں کہ اگر ہمارے 40 سے 40 بچے بھی ایک غیر حاضری نہیں کریں گے تو ہم 40 کو انعام سے نوازیں گے، اور اگر آپ نے ہمت بڑھا کر اس 40 کے مجمع کو آپ نے 400 تک پہنچا دیا اور 400 نے ایک بھی غیر حاضری نہیں کی تو انشاءاللہ 400 کو انعام سے نوازیں گے۔ قابل تعریف حفظ الرحمان بھائی بھی ہے اور ان کے گھر والے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کی، حالانکہ حاجات اور ضروریات سب کو لگی رہتی ہے، کس کو ضرورت نہیں ہوتی بازار جانے کی، شادی بیاہ موت میت میں جانے کی، لیکن اگر فکر ہو تو سارے نظم ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے مکمل حاضری اور مکمل تعلیم دلائی۔ اب ایسے بچے جن کی صرف ایک غیر حاضری ہے، ایسے کل 3 بچے ہیں، احمد زین العابدین چنگواڑیا، حفصہ حفظ الرحمان ماچھلیا،
اور ماہین احمد بھائی ماچھلیا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اب علی گنج پورہ کے فکر من استاد محترم حضرت مولانا محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مولانا اسٹیج پر تشریف لائیں، اور بہت سارے احباب کی طرف سے مکتب میں پڑھنے والے 40 کے 40 بچوں کو عمومی انعام سے نوازا جائے گا۔ مولانا تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے مکتب کے سارے بچوں کو عمومی انعام سے نوازیں۔ احمد زین العابدین چنگواڑیا، بچے تیار رہے، ہم آپ کا ایک ایک کا نام لیں گے، جن کا نام آئے وہ آئے اور اپنا عمومی انعام لے جائیں۔ احمد زین العابدین چنگواڑیا، محمد اقبال میر، ریحان توفیق منصوری، محسن عارف بھائی ملپرا، کیف عبد الغفور پٹھان، صدیق مولانا ایوب بلوچ، ماہین احمد چنگواڑیا، سارا وسیم چنگواڑیا، خدیجہ حفظ الرحمان ماچھلیا، شیفا محمد ماچھلیا، احمد مولانا مستقیم ماچھلیا، آہل مولانا سلمان ماچھلیا، محمد نظام الدین چنگواڑیا، حسین مجاہد ماچھلیا، انس ذاکر پٹھان، ایدان عبداللہ میر، ام ہانی مولانا شاہد چنگواڑیا، آمینہ معین چنگواڑیا، رومیسہ رضوان ماچھلیا، سلمہ مولانا ایوب بلوچ، سمرن مولانا نظم الدین ماچھلیا، حسن حفظ الرحمان ماچھلیا، حسین حفظ الرحمان ماچھلیا، شہزاد عمر سندھی، انس حافظ عبدالقادر منصوری، علی اشرف سپاہی، عرفہ معین ماچھلیا، صفا وسیم ماچھلیا، حفصہ حفظ الرحمان ماچھلیا، اسما مولانا ایوب بلوچ، ثنا ذاکر پٹھان، شبنم عمر سندھی، البینہ الطاف پٹھان، ریان رضوان ماچھلیا، توقیر توفیق منصوری، عرش الطاف پٹھان، صادق مولانا ایوب بلوچ، ساحل محمد شریف سندھی، فاطمہ زین العابدین چنگواڑیا۔ ان 40 سے 40 بچوں کے لیے اور بھی 2 عمومی انعام ہیں، وقت کے تقاضے کے مطابق اس وقت نہیں دیا جا رہا، ان بچوں کو بعد میں اپنے استاد محترم کے ہاتھ سے انشاءاللہ 2 عمومی انعام جو رہ گئے، ایک ٹفن باکس ہے اور ایک ناشتے کا ڈبہ ہے، وہ بعد میں کل صبح جب مدرسے میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے دے دیا جائے گا۔ جلسہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے جلسے میں شرکت فرما کر ہماری ہمت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ آپ حضرات کو اس کا اجر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جلسہ، ہمارا جلسہ الحمدللہ آپ حضرات کی توجہ سے بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ اب میں ہمارے مہمان خصوصی صدر محترم کو، جن کی تقریر کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار ہے، جن کی زیر صدارت ہمارا یہ جلسہ اپنے اختتامی مراحل تک پہنچتا ہے، جن سے میری مراد استاد الحدیث و تفسیر حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ استاد الحدیث و تفسیر اور باکمال مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ مقرر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت بے مثال خوبیوں کی مالک ہے۔ اب میں حضرت والا کو انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں۔ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم،
کہکشاں ہو پھول ہو اور خوشبو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ حضرت والا آئے اور اپنے خطاب عام سے مستفید فرمائے۔ کوئی بہت سارا مجمع اڑ کر چلا گیا، آپ سے درخواست ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور قابل احترام ایمانی خواتین، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور شکر ہوا کہ اس نے ہم سب کو قرآن مجید کی نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا۔ ہم صرف اور صرف قرآن مجید جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو اللہ کے ذات عالی سے نکلا ہے، اس کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے۔ یہاں آج کی مجلس کا مقصد ہی یہ تھا کہ سالانہ انعامی جلسے کے ذریعے جن بچوں نے اب تک قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہے، قرآن مجید کو سیکھا ہے اور ان کے اساتذہ نے سکھایا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ہمت بڑھے اور ان کی کارکردگی مردوں اور عورتوں کے سامنے آئے، تاکہ ہماری توجہ اور بڑھے اور اس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ آج ہر ایک کا دل میں سمجھتا ہوں کہ باغ باغ ہو چکا ہوگا، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہونہار بچوں نے آج کے پروگرام میں جس اعتبار سے بھی انہوں نے شرکت کی ہے، ہر بچے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی جرأت و جسارت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اور صاف گوئی کے ساتھ ان کے اساتذہ کی محنت ہماری نظروں کے سامنے چھلک رہی تھی۔ اللہ ان بچوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہکتے ہوئے پھول ہے، کل تناور درخت ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اگر ان کے پیچھے اساتذہ کرام کی محنت، منتظمین کی محنت اور ان کے ماں باپ کی توجہ اور فکر رہی تو یہ بچے انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہیں گے اللہ رب العزت کے سچے بندے بن کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کر اور دنیا کے لیے ایک عام انسان اور اچھے با اخلاق انسان بن کر زندگی گزاریں گے، کیونکہ ان کے سامنے قرآن کی تعلیم آ رہی ہے اور قرآن دنیا میں بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اور مرنے کے بعد آنے والی لامحدود زندگی کی کامیابی کی طرف رہبری کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، آج کے پروگرام میں الحمدللہ جس اعتبار سے بھی پروگرام پیش کیا گیا ہے،
ایک ایک پروگرام ہمارے لیے نصیحت تھا، ہمارے لیے واعظ تھا۔ اب مستقل تقریر کرنے کی کوئی ضرورت لمبی محسوس نہیں ہو رہی۔ تقریر کا مقصد یہ ہے دین کی بات سننے کا شوق ہونا، اور اس شوق کے ساتھ ہم دل کے کانوں سے بات کو سنیں اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم واپس لوٹے ہیں اور اس نیت کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں کہ جو باتیں جس اعتبار سے بھی بچوں نے پیش کی ہے، چاہے وہ موبائل کے لائن سے ہو، چاہے پردے اور فضول خرچی کی لائن سے ہو، نماز کی اہمیت اور عظمت دلوں میں پیدا کرنے کے اعتبار سے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہو، ہر بات دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں آئے، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی میں آئے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب اور ہمارا گھر کامیاب، ہمارا محلہ کامیاب اور ہماری بستی کامیاب۔ یہی تو تعلیم دی جا رہی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنائے، موبائل کے پیچھے لایعنی کاموں اور لایعنی باتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، مرنے کے بعد جو شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد آنے والی زندگی یہ اصل زندگی ہے جو لامحدود زندگی ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کے لیے فیصلہ ہوگا، اور قبر میں جا کر قبر اس کے لیے یا تو جنت کا باغ بنے گی یا تو دوزخ کا گھڑا ہوگا۔ یا تو آدمی جنت کا مستحق بنے گا، یا تو قبر میں جا کر بھی دوزخ کے حوالے ہوگا، آگ وہاں جل رہی ہوگی، سانپ اور بچھو اسے ڈس رہے ہوں گے۔ یہی ایک قرآن کی تعلیم ہے جو اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنائے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور معزز خواتین، جہاں جہاں بھی قرآن مجید کی تعلیم جس لائن سے بھی دی جا رہی ہے، جس اعتبار سے بھی لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے اساتذہ کی محنتوں کو دیکھ کر دل سے دعا نکل رہی ہے۔ کم مدت کے اندر اس مکتب نے الحمدللہ جس اعتبار سے ترقی کی ہے، یہ اساتذہ کی اور منتظمین کی رات دین کی تگ و دو کا یہ مظہر ہے۔ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ کم مدت کے اندر الحمدللہ ہمارے بچوں نے کیسا پروگرام پیش کیا۔ طلباء کی حاضری کو دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے، بعضوں کی حاضری مکمل ماشاءاللہ سامنے آ رہی ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے ماں باپ کی فکر کا اثر اور ثمرہ ہے۔ اور اساتذہ کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مکتب کے ایسے نصیب ہوئے ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ جامعہ میں ہمارے پاس آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور بس ان کی یہی کڑھن، یہی فکر کہ مکتب کی تعلیم کیسے فروغ پائے، کیسے اوپر آئے، کیسے ترقی پائے، اور بچے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ اور صرف اپنے بچوں ہی کی فکر نہیں، بلکہ مسجد کے اطراف میں جتنے بھی رہنے والے گھرانے ہیں، ہر گھر کے ہر فرد اور ہر مرد اور عورت کی فکر کو لے کر یہ مذاکرے کے لیے، مشورے کے لیے آتے ہیں۔ کیا کیا جائے جس کی وجہ سے مسجد آباد ہو جائے، کیا کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر دین زندہ ہو جائے۔ یہ ان کی قرآن ہے، جن کی فکر ہے۔ اور جس مسجد کے اندر ایسے اساتذہ، ایسے علماء نصیب ہوتے ہیں، الحمدللہ اطراف میں برکتیں اور رحمتیں اس طرح سے نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو برابر فرمائے، مثمر خیر و برکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے، مزید اخلاص کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسی وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں جہاں ان کی پشت مضبوط ہوتی ہے۔ کام کرنے والا آگے اسی وقت بڑھتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ ان کے بڑوں کی جانب سے پشت پناہی مضبوط ہو رہی ہو۔ الحمدللہ یہاں پر جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ کئی حضرات ہیں، ان میں سے داؤد بھائی ہے اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات بھی ہیں ماشاءاللہ، اول روز سے ہی مکتب کی تعلیم کی فکر اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی فکر میں الحمدللہ مشغول رہتے ہیں، اور یہی فکروں کا نتیجہ ہے کہ آج اتنا بڑا اہم جلسہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے قائم کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ یہ ویسے ہی رونما نہیں ہوتا ہے،
इनामी जलसा अगर कायम करना होता है तो जिम्मेदार हजरात फिक्र में आ जाते हैं। इसके पीछे मुस्तकिल सरफा होता है, इसके पीछे मुस्तकिल मेहनत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर नौजवान जहाँ पर फिक्रमंद होता है, खिदमत गुजार होता है और मेहनती होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों के हौसले बढ़ते हैं, बड़ों की हिम्मतें बढ़ती है और बड़े अपने मशवरों के ज़रिए से इस तरह से कामयाब जलसे कर पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने मकसद में कामयाब है। अल्लाह और मज़ीद इसको तरक्की अता फरमाए, दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। यही बच्चे जो आज छोटे हमें नज़र आ रहे हैं, कल बड़े होंगे और कुरान इनकी ज़िंदगी में आ गया और कुरान की तालीम इनकी ज़िंदगी में आ गई, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इनकी दुनिया भी कामयाब और मरने के बाद की लामहदूद ज़िंदगी भी कामयाब होगी। वरना आज जिन्होंने भी कुरान को पसे पुश्त डाला है, जिन्होंने कुरान को पीठ पीछे रख दिया है और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें नहीं मालूम है कि माँ बाप का मकाम और मर्तबा क्या है, एक पड़ोसी का हक क्या है, एक आम इंसान के साथ मुझे कैसा सलूक करना चाहिए, एक जानवर के साथ पेश मामला मुझे कैसा करना चाहिए। हर लाइन में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहबरी फरमाई है, जिसकी रोशनी में ये बच्चे अपने लिए भी रहमत बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने माँ बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी बस्ती वालों के लिए और आम इंसानों के लिए भी ज़हमत और बोझ बनकर नहीं बल्कि रहमत बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, कुरान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान करीम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ माँ बाप को देखने का सवाब रखा गया, वहाँ कुरान मजीद को देखना भी सवाब करार दिया गया। कुरान मजीद को अगर मोहब्बत के साथ आदमी हाथ में लेता है और उसको पढ़ने की कोशिश करता है, पढ़ नहीं पाता है, लेकिन मोहब्बत से बार बार उसको अपने हाथ में लेता है, तो भी अल्लाह ताला उसकी नजात अता फरमाते हैं। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे और एक बस्ती में से जा रहे थे, अचानक देखा कि एक जनाजा आ रहा है, शरीक हो गए। लोगों ने कहा कि आप जनाजे की नमाज पढ़ा सकते हैं? कहा हाँ। और माशाअल्लाह अल्लाह के वली नज़र आ रहे थे। लोगों ने उनको आगे बढ़ाया, जनाजे की नमाज पढ़ाई, कब्र में भी उतरे। कब्र में मिट्टी डालने के बाद, मय्यत को दफन करने के बाद ख्याल आया कि मेरा एक कागज़ जो निहायत कीमती था और सरकारी कागज़ था, वो अंदर रह गया। घर वालों से इजाज़त ली, फिर दोबारा कब्र खोदी। जैसे ही कब्र खोदी है, कब्र में से खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। उनके घर वालों से पूछा तो घर वालों ने कहा एक खुसूसियत थी कि इनको कुरान करीम से मोहब्बत थी। रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद ये कुरान मजीद को लेकर बैठ जाते थे। कुरान पढ़ नहीं पाते थे, कुरान सीखे नहीं थे, लेकिन कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत थी। रोज़ाना कुरान मजीद को देखते थे, उंगली फेरते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह तूने सच कहा, ऐ अल्लाह तूने सच कहा, ऐ अल्लाह तूने सच कहा। और मोहब्बत की वजह से आंखों से आंसू निकलते थे। कुरान करीम को देखने की बुनियाद पर, कुरान करीम से मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने ये मंजर दिखाया लोगों को कि कब्र में से जन्नत की खुशबू आ रही। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने 100 मरतबा अल्लाह ताला की ज़ियारत की। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब की दफ़ा अल्लाह ताला की ख्वाब में ज़ियारत होगी तो मैं पूछूंगा कि अल्लाह तुझसे करीब होना हो तो क्या चीज़? अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान। इन्होंने पूछा कि कुरान समझकर पढ़े तो या बगैर समझे पढ़े तो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि कुरान समझकर पढ़ो तो भी अल्लाह से बंदा करीब हो जाता है, समझे बगैर अगर पढ़े तो भी अल्लाह से बंदा करीब हो जाता है। मेरे भाई, अल्लाह से करीब होने का ये ज़रिया है। अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होती है और अल्लाह हमें अपना महबूब बंदा बना लेता है। इमाम शाफी अलैहि रहमा के ज़माने में एक आदमी को बच्चे औलाद नहीं हो रहे थे, औलाद पैदा नहीं हो रही है। बड़ी तमन्नाएं हैं कि अल्लाह मेरे घर में कोई फूल दे दे, फूल जैसा बच्चा आ जाए। 10 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनके घर में बच्चा पैदा किया, वो भी लड़का नहीं लड़की पैदा हुई।
لڑکی ملی تو بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ بڑی تمناؤں کے بعد ملی ہے۔ لڑکی رحمت بن کر آتی ہے، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی لڑکی سے اللہ تعالیٰ اچھے انسان پیدا کرتا ہے۔ لڑکی کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے قسم کھا لی کہ جس وقت یہ لڑکی بڑی ہوگی اور شادی ہوگی، اس دن میں دو جہاں کی دولت اس کے جہیز میں دوں گا، دو جہاں کی دولت دوں گا۔ چنانچہ جب نکاح کا وقت آیا ہے تو اپنی قسم یاد آئی، اب دو جہاں کی دولت دینے کی طاقت نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس کسی نے رہبری کی کہ جاؤ، امام شافعی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا بہت آسان ہے، تیری بیٹی جب تیرا گھر چھوڑ کر جا رہی ہو قرآن مجید دے دے۔ یہ قرآن مجید یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ دو جہاں کی دولت۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور معزز خواتین، یہ ہمارے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، یہ دو جہاں کی نعمت ان کو دی جا رہی ہے، دو جہاں کی دولت دی جا رہی ہے۔ یہ دنیا میں بھی ان کی رہبری کرتی ہے، اللہ کا صحیح بندہ بن کر، صحیح بندی بن کر، اور اللہ کے سچا امتی بن کر، اور عام انسانوں کے لیے رحمت بن کر اور صحیح انسان بن کر زندگی گزارنے کا جہاں سلیقہ سکھاتی ہے، مرنے کے بعد کی لامحدود زندگی کے لیے کامیابی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان کے پڑھانے والے اساتذہ بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں۔ ان کے احسان کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے، ان کے مقام اور مرتبے کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس زمین پر بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اسی حدیث کے ذیل میں ایک راوی جو اس روایت کو روایت کر رہے ہیں، ابو عبد الرحمن محمد ابن حبیب الاسلمی التابعی، یہ خود فرماتے ہیں کہ اسی حدیث میں هذا الذي اقعدني هذا المقعد، 30 سال سے میں قرآن پڑھا رہا ہوں، اسی حدیث نے مجھے بٹھایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اللہ کے گھر کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے لوگ کون؟ صحابہ کرام نے یہ جب سوال کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن کے خادم جو ہے، خدمت کرنے والے، یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں۔ ہمیں تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اللہ کے خصوصی تعلق والے بندے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور جہاں قرآن کا سیکھنا سکھانے کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی خصوصی رحمت اس گھر کو اور اطراف کے گھروں کو ڈھانک لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں کے ذریعے سے۔ پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو بڑی خوش نصیب بندے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اخیر میں خلاصے کے طور پر 2 باتیں کہی تھی۔ ایک تو یہ کہ جگہ جگہ پر قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپس کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے۔ اگر ان دونوں چیزوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے جہاں بھی اس طرح کی محنت ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیم کے درسگاہیں ہے، وہاں جس اعتبار سے بھی ہم حصہ لے سکتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج الحمدللہ بچوں کی ہمت افزائی کے لیے، اساتذہ کی ہمت افزائی کے لیے آپ نے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے، جس سے جو بن پڑا، جس سے جو ہو سکا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اپنی حیثیت سے بڑھ کر گویا حصہ لے رہے تھے۔
ہمارے مفتی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بار بار کھڑے ہو کر زحمت اٹھا رہے تھے اور آپ حضرات کو متوجہ فرما رہے تھے، جس سے بچوں کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں، اساتذہ کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں، کام کرنے والے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ بد نظری سے حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت فرمائے اور دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم نہایت ادب و احترام کے ساتھ گٹھامن وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين هو الملك رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم سبحان الله العلي الأعلى الوهاب سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر النبيين والملائكة المقربين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں جان کر اور انجان کر چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے ہیں، جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، اے اللہ سارے گناہوں کی اقراری مجرم ہے، کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو زندگی باقی ہے اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، یسر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، نماز کو زندہ فرما، ذکر تلاوت کو زندہ فرما،
अखलाक को ज़िंदा फरमा, तालीम को ज़िंदा फरमा। ए अल्लाह इस्लामी मुआशरा ज़िंदा फरमा। ए अल्लाह जिस मकसद के लिए ए अल्लाह ये मजलिस कायम की गई, ये जलसा कायम किया गया, ए अल्लाह उसके अंदर कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह इसके अंदर जिन जिन लोगों ने हिम्मत अफजाई की, अल्लाह इनकी जो है जान में, माल में, इनके कारोबार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमा। अल्लाह मुंतज़िमीन को भी अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह इस जलसे में जिन्होंने जिस एतबार से हिस्सा लिया हो, अल्लाह इनको दुनिया और आखिर में बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह तेरे अहकाम पूरे करने में व दावत की मुबारक मेहनत में हम सबको मौत तक लगे रहने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम सब के ईमान पर खात्मा फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा, अपनी महबूबियत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह अचानक की मौत से हिफाजत फरमा, एक्सीडेंट की मौत से हिफाजत फरमा। अल्लाह जल कर और दब कर मरने से हिफाजत फरमा। अल्लाह किसी चीज़ से गिर कर मरने से हिफाजत फरमा। अल्लाह मरने के बाद की सारी मंजिलों को आसान फरमा। अल्लाह मैदान असर की परेशानियों, जिल्लतों, रुसवाइयों से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम नसीब फरमा। जहन्नम से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह मकातिब कुरानिया, मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, पढ़ने पढ़ाने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह दावत की व दावत के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। हर किस्म के शुरूर से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मकसद में, इस मकतब में जिन असातिज़ा ने मेहनत की है, अल्लाह इनको जो है दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह इनके इल्म व अमल में अल्लाह तरक्की अता फरमा। अल्लाह सालिह औलाद अता फरमा। क़यामत तक आने वाली औलाद को नेक साले बना, किसी का मोहताज न बना। जो बीमार है अल्लाह इनकी शिफा नसीब फरमा। जो मकरूज़ है अल्लाह इनके कर्ज़ों की अदाई के गैब से शक्ल सूरतें पैदा फरमा। जो बेनिकाह है नेक साले जोड़े अता फरमा। जो बे औलाद है अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा लिखा है, मुतवक्किल रहे, जिनका हम बरहक है, वजूद शर्म की वजह से नहीं कह सके, अल्लाह उनके मकासिद के अंदर कामयाबी अता फरमा। अल्लाह जो मांगा हमें अता फरमा, जो मांगने से रह गया बिन मांगे अपनी शाया निशान हमें अता फरमा। अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर व भलाई की लाइन की दुआएं मांगी है, उसमें हमारा पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा। और जितने शुरूर से पना चाहिए अल्लाह उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा। हर किस्म के शुरूर से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह सुल्तानी और आसमानी आफतों से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की जितनी खैर व भलाइयाँ है, अल्लाह हमको, हमारे रिश्तेदारों को, पूरी उम्मती मुस्लिमा को अता फरमा कर अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। और दुनिया और आखिरत की जितनी शर और बुराइयाँ है, आफियत के साथ हमसे, हमारे रिश्तेदारों से और पूरी उम्मत अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहम। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा। हाज़िरीन इजलास अखीर में एक बार फिर आप अहबाब की खिदमत आलिया में कलिमात तशक्कुर पेश करना ज़रूरी समझते हुए आप कुल हाज़िरीन जलसा, मंदुबीन और इसी तरह गठामन रोड के नौजवान और आम्बलिया के बाशिंदगान जिन्होंने इस जलसे की कामयाबी के लिए अपनी पूरी तनजोड़ मेहनत लगा दी और खुसूसन इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए साउंड और उनके ग्रुप के टीम मेंबर और इसी तरह डिजिटल कैमरे के राजू भाई और उनके ग्रुप मेंबर और इसी तरह डेकोरेशन वाले जितने भी अहबाब आए, हम इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस इजलास में शिरकत फरमाकर आपने बच्चों और इंतज़ामिया की हौसला अफजाई फरमाई और हुब्बे कुरानी और इस्लामी का सबूत दिया। फजज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा। मेहमानों के लिए दूध काढ़ने का इंतज़ाम किया।